تو یہ خوف اور امید ہی ہے جو انسانوں کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے کہ قرآن ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، کتنی اس کی ضرورت ہے۔ ذرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 46 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ کیا تأمرون، امر یأمر، فی الماضی اس کا امر آتا ہے اور معنی اس کا حکم دینا، اور فی المضارع جو ہے یہ فی المضارع مخاطب کا صیغہ ہے۔ تأمرون تم حکم دیتے ہو، اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر باسر بھی جو ہے حرف جر ہے، ساتھ کا ترجمہ دیتا ہے بر نیکی۔ اتأمرون الناس بالبر کیا تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم واو اور تنسون نسیہ سے ہے بھولنا، تنسون فی المضارع مخاطب کے جمع کا صیغہ ہے، تم بھول جاتے ہو، اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب واو اور حالانکہ حالیہ ترجمہ دیتا ہے، وانتم اور تم، تتلون الکتاب تلا یتلو تلاوت کرنا، تتلون تم تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، اور حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا کیا، فا پس، لا نہیں، افلا کیا پس نہیں، تعقلون عقلہ سے ہے عقل عقل رکھنا، تعقلون تم عقل رکھتے ہو، فی المضارع مخاطب کا صیغہ ہے، یہ بھی جمع کا ہے، افلا تعقلون سو تم کیا عقل نہیں رکھتے، سو تم کیا سمجھتے نہیں، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے، لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ مدینہ اور اطراف مدینہ میں جو یہود آباد تھے، اس میں سے بعض یہود جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب ان کی ملاقات جب علماء یہود سے ہوتی، دین کی گفتگو کرتے، تو علماء یہود جو ہے خفیہ طور پر ان لوگوں سے یہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دین حق پر ہیں اور تم اسلام کو مت چھوڑنا اور تم شریعت محمدیہ پر قائم رہنا، اور ہم جو اگر مسلمان نہیں ہو رہے تو وہ کسی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان یہود علماء کو خطاب کر کے ان کو شرم دلائی کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ دوسروں کو تو تم نیکی کی ترغیب دے رہے ہو اور اسلام پر قائم رہنے کی ترغیب دے رہے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے، یعنی اپنی ہدایت اور نجات سے تم غافل ہو رہے ہو، دین حق کا اظہار نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم بے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے شمع ہو، یعنی وہ دوسروں کو تو روشنی پہنچاتی ہے لیکن اپنے آپ کو جلاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ شب معراج میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کے ہونٹ اور زبانوں کو آگ کی کینچیوں سے کترا جا رہا تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے بتایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، وہ دنیا دار واعظ ہیں جو دوسروں کو تو نیکیوں کا حکم کرتے ہیں لیکن خود کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو پھیلانے والا بنائے اور خود بھی اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو علماء یہود جو ہے وہ خود بھی سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں دین حق پر ہیں، اسلام سچا دین ہے، لیکن ان کی دین میں شمولیت نہ اختیار کرنا، ان کا ایمان نہ لانا، اس کی دو وجوہات تھی، ایک یہ کہ حب جاہ اور ایک حب مال، یعنی وہ ایمان نہیں لاتے تھے کہ اگر ہم ایمان لائیں تو جو ہمیں نذرانے تحفے تحائف ملتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے آنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتا دیا۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وَاسْتَعِينُوا واو اور استعینوا استعانت مدد طلب کرنا، وَاسْتَعِينُوا وَاسْتَعِينُوا تم مدد حاصل کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاة نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا واو اور اِنَّ بے شک، ہا وہ ہا کی ضمیر صلاۃ کی طرف لوٹ رہی ہے،
یعنی وہ نماز، بے شک وہ نماز لکبیرتن، البتہ کبیرتن بھاری ہے، بے شک وہ نماز البتہ بھاری ہے، الا مگر علی الخاشعین، مگر خشوع کرنے والوں پر، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک وہ بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، یعنی نماز خشوع کرنے والوں کو بھاری محسوس نہیں ہوتی۔ تو علماء یہود کو حل بھی بتا دیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ تم نماز سے اور صبر سے کام لو، یعنی تم نماز اور صبر سے کام لو، ان دونوں چیزوں سے حب جاہ، حب مال، یہ ان کی جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور صبر کا مطلب ہے اپنی خواہشات اور لذات پر قابو حاصل کر لو، یعنی آہستہ آہستہ نفس کو ترک لذات اور ترک خواہشات کا عادی بناؤ۔ یہود کے علماء کو خطاب کیا اور سبق اس میں عام انسانیت کے لیے ہے، یعنی کہ اگر آپ کو دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں مال و دولت یا لذات شہوات، تو قرآن کہتا ہے نماز سے اور صبر سے کام لیجیے، اور صبر کا معنی بھی بتا دیا کہ یہ لذات کو اور شہوات کو قابو کرنے کا نام ہے۔ پھر بتایا کہ نماز اسی کو بھاری محسوس ہوگی جو خشوع نہیں کرے گا۔ خشوع کس میں ہوتا ہے؟ خشوع والا کون ہے؟ عاجزی کی ساری کس میں ہوتی ہے؟ قرآن اس کو بھی کھول کے بتا رہا ہے، الذین یظنون، خشوع تو ان کے دلوں میں بھرا ہوتا ہے جن کو یہ خیال ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، جواب دینا ملاقات کے اور رب کی طرف لوٹنے کے۔ ان سے دلوں میں خوف اور امید کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ خوف یہ کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ہر چیز کا سوال جواب ہوگا، سزا بھی مل سکتی ہے۔ امید یہ کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اس کی طرف لوٹنا ہے، جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوں گے اس کا کیا ہوگا؟ اس کا انعام ملے گا، انعام میں جنت ملے گی۔ تو یہ خوف اور امید ہی ہے جو انسانوں کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ خطاب علماء یہود سے ہے، لیکن راستہ تو تمام انسانیت کے لیے ہے۔ کیسے سمجھایا کہ تمہارے دلوں میں یہ بیماری ہے، پھر اس کا حل بھی بتا دیا، علاج بھی بتا دیا، صبر اور نماز سے کام لو۔ پھر یہ بھی بتا دیا صبر اور نماز کیا ہیں اور یہ کس طرح پڑھنے، وہ چیز بھی بتا دی۔ پھر صفات بھی بتا دی خشوع والوں کی، کہ اگر تمہارے دل میں خوف اور امید کے دو جذبات ہوں گے تو تم اپنے آپ کو قابو رکھ کے یہ چیزیں کر لو گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان باتوں پہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، کتنی اس کی ضرورت ہے۔ ذرا سوچئے تو ہم قرآن کا جو ہے رٹا لگا لیتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، بہت ثواب ہے اس کی تلاوت کرنے میں، اس کا اس طرح پڑھنے میں ناظرہ کے طور پہ، لیکن یہ ہم سے کیا مانگتا ہے، یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، اس کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کی تفسیر سے، قرآن کے ترجمے سے، قرآن کو سمجھ کے نکھار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی اور قرآن سے اپنے راستے روشن کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے